السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک موونگ ایوریج انڈیکیٹر کے حوالے سے فاریکس کے اندر RSI کے بعد سب سے زیادہ انڈیکیٹر موونگ ایوریج ہی مشہور ہے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ 4 چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے واٹ از موونگ ایوریج، موونگ ایوریج کیا چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو انسٹال۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے واٹ از موونگ ایوریج، دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو انسٹال، تیسرے نمبر پہ ہم بیسکس کے حوالے سے بات کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر ہم موونگ ایوریج انڈیکیٹر سے کس ترتیب سے آئیڈیا لے سکتے ہیں، سگنل لے سکتے ہیں۔ موونگ ایوریج کیا ہے؟ ہمارا پہلا ٹاپک موو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اوپر نیچے ہونا مارکیٹ کے اندر۔ ایوریج کا مطلب ہوتا ہے اوسط۔ ہم میتھ کے اندر ایوریج تو تقریباً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو موونگ ایوریج اوسط کو نہیں جانتا ہوگا۔ موونگ ایوریج میں کوشش کروں گا آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر کہ آج کے اس ٹیوٹوریل کے ختم ہونے کے بعد آپ اس ٹاپک پہ خود کفیل ہو جائیں، آپ کو کسی بھی شخص کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کو موونگ ایوریج کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن چاہیے۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے واٹ از موونگ ایوریج۔ واٹ از موونگ ایوریج کے اندر ہم لوگ بات کریں گے واٹ از موونگ ایوریج۔ واٹ از موونگ ایوریج کے اندر موونگ ایوریج ایک انڈیکیٹر ہے جو ہمیں مارکیٹ کی اوسط بتاتا ہے۔ واحد انڈیکیٹر ہم کہہ لیں یا چند انڈیکیٹرز میں سے ایک انڈیکیٹر ہم لوگ بول سکتے ہیں، جو انڈیکیٹر ہم لوگوں کو تمام سافٹ ویئر کے اندر، تمام ڈیوائسز کے اندر دستیاب ہوگا۔ اگر آپ MT4 کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ MT5 کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ سی ٹریڈر کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ ویب ٹریڈر کے اندر کام کرتے ہیں، اگر آپ جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں ان تمام بروکرز کے جتنے ان کی ایپس ہیں ان کے اندر کام کرتے ہیں، موونگ ایوریج انڈیکیٹر آپ کو کہیں بھی سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو دستیاب ہوگا۔ اگر آپ موبائل کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، اگر آپ کمپیوٹر کے اندر کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، اگر آپ ٹیبلیٹ کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، آپ جس مرضی ڈیوائس سے ٹریڈ کر لیں، موونگ ایوریج انڈیکیٹر پھر بھی آپ کو دستیاب ہوگا۔ یہ اس انڈیکیٹر کی خوبی ہے، آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی قیمت میں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موونگ ایوریج انڈیکیٹر ایک آپ کے چارٹ کے اوپر ایک لائن سی ہوتی ہے، اور اسی لائن کو ریڈ کرنا ہی موونگ ایوریج کو سمجھنے کا فن ہے۔ آج اس چیز میں بات کریں گے۔ ہمارا 2 نمبر پہ ہے ہاؤ ٹو انسٹال۔ میرے سامنے MT4 اوپن ہے، آپ کمپیوٹر کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ انسرٹ کے اندر آنا ہے، انڈیکیٹرز کے اندر آنا ہے، اور ٹرینڈ کے اندر آنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ آپ کو موونگ ایوریج آئے گا۔ میں ریسیٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے آپ کو اوپر 3 چیزیں ملیں گی، پیرامیٹرز ملیں گے، لیولز ملیں گے، اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگ تیسرا آپ کتنے کام کرنے ہے۔ لیولز کے اندر بھی آئی تھنک بہت کم لوگ ہوں گے جو کام کریں گے، میرے حساب سے اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں ایکسپیرینس ٹریڈرز کے لیے پھر کسی ٹائم ٹیٹوریل بناؤں گا، آج ٹیٹوریل لمبا ہو جائے گا لیولز کے حوالے سے۔ اس جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل رہا ہے پیریڈ۔ پیریڈ کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی پیریڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں جتنا بڑا پیریڈ ہوگا اتنی لانگ ٹرم ٹریڈنگ ہوگی، جتنا چھوٹا پیریڈ ہوگا اتنی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہوگی۔ جتنا لمبا پیریڈ ہوگا، لائک 200 پیریڈ ہے، لائک 300 پیریڈ ہے، لائک 100 پیریڈ ہے، تو وہ اتنے پیریڈ کے بعد مارکیٹ کو ٹچ کرے گی۔ اور اگر جتنا چھوٹا پیریڈ ہوگا تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کینڈلز کو تمام ٹائم فریم کے اندر بار بار ٹچ کرے گی۔ میں 200 کا پیریڈ انسٹال کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی، بہت لمبی بہت زیادہ دیر کے بعد ایک بار مارکیٹ نے ٹچ کیا۔ اور اگر اس جگہ کے اوپر ہم لوگ صرف 5 موونگ ایوریج کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ کینڈلز کو اوپر نیچے کرتی ہے۔ یہ ڈے کا، یہ کینڈلز کا ایوریج نکالتی ہے، تو جتنا بھی بڑا ایوریج نکالے گی اتنا ہی کم آپ لوگوں کو مارکیٹ کی کینڈلز کو ٹچ کرے گا، اور جتنا ہی چھوٹا ٹائم فریم ہوگا یا جتنا بھی چھوٹا پیریڈ ہوگا اتنی ہی زیادہ، اتنی ہی کم کینڈلز کو کاؤنٹنگ کر کے آپ کو موونگ ایوریج کا آئیڈیا ہوگا، اور اتنی ہی زیادہ
کینڈلز کو یہ بار بار ٹچ کرے گی. تو جب بھی آپ لوگ کام کریں گے اس حوالے سے آپ کی آج کے اس ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کو بیسکس بتانا مقصود ہے, آپ لوگوں کو اسٹریٹجیز بتانا مقصود نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس موونگ ایوریج میں آپ جو جس اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں تو پیریڈ اس بندے سے لازمی پوچھ لینا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میتھڈ ہے. موونگ ایوریج کے 4 میتھڈ ہوتے ہیں, ایک ہے سمپل, ایک ہے ایکسپوننشل. آپ کے سامنے کمپیوٹر کے اوپر آپ کے سامنے یہ شو ہو گئے ہوں گے. اس کو ہم ایس ایم اے بھی بولتے ہیں, آپ نے کبھی کبھی ای ایم اے بھی سننا ہوگا, ایل ایم اے آئی تھنک لائنر ویٹڈ, یہ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن شاید آپ نے زیادہ جو سننا ہوگا وہ ای ایم اے سننا ہوگا, یا ای ایم اے یا ایس ایم اے سننا ہوگا. اس کے بعد ہمارا اپلائی ٹو اوپن ہائی لو, یہ تھوڑا سا آگے اس کو ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا, لیکن آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر نہیں, چونکہ آپ لوگ بگنرز لوگ ہیں. آپ لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا موونگ ایوریج انڈیکیٹر کے حوالے سے ٹیٹوریل بناؤں گا. اگر میری زندگی رہی انشاءاللہ بناؤں گا. اس کے اندر میں آپ لوگوں کو اوپن ہائی لو بناؤں گا, لیکن اس کے لیے صرف ان 3 چیزوں کے لیے مجھے کم سے کم 20 سے 30 منٹ چاہیے کہ میں آپ کو اپنے دل کی تسلی سے سمجھا بھی سکوں اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ سکے. تو اپلائی ٹو اس جگہ کے اوپر آپ کے تقریباً 8 آپشن ہوں گے. اس جگہ کے اوپر 3 4 5 6 7 2 4 9 آپشن ہے. تو اپلائی ٹو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, بہت کم لوگ چینج کرتے ہیں, لیکن اس جگہ کے اوپر بھی آپ لوگوں نے اپنے اسٹریٹجی پرووائڈر سے پوچھ لینا ہے. اس کے بعد ہمارا ریڈ کلر ہے, یہ جو لائن ہے اس کا کلر, یہ سمپل سی بات ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے, جو آپ کا دل چاہے گا وہی آپ کا کلر آئے گا. کلر کے بعد آپ لوگ یہ مختلف چارٹس ہیں. چارٹ اگر بلیک کلر کا ہے تو پھر آپ کا وائٹ کلر کی موونگ ایوریج بھی سیٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کا وائٹ کلر کا ہے تو ریڈ بلیک, مطلب یہ تو آپ کے اپنے جو دیکھنا ہے, آپ کی جو نظر ہے وہ اس حساب سے آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ریسیٹ کے اندر آپ کو یہ آپ کو ریڈ کلر میں ملے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کہ یہ آپ کو جو لائن ہے وہ ڈاٹس میں چاہیے, کیسی چاہیے اس حوالے سے, اور یہ آخر کے اندر آپ کو کتنی موٹی لائن چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے. یہ اگر میں اس کو زیادہ موٹی کر دیتا ہوں تو یہ اتنی موٹی ہو گئی, اور اس کی موٹائی کے حساب سے اگر اس کو تھوڑا اینڈ کے اوپر لے آتا ہوں تو یہ اور موٹی اس کی موٹائی ہو جائے گی, اور اگر اس کو میں سیکنڈ نمبر پہ لے آتا ہوں تو یہ اتنی ہی موٹی ہوگی. تو یہ آپ کا صرف اس کے حوالے سے ہے کہ آپ کا جو لائن ہے وہ کتنی بڑی کتنی چھوٹی شو ہو. اس کے بعد ہم اوکے کر دیں گے. تو اوکے کرنے کے بعد ہم لوگ اس چیز کے اوپر کام کریں گے. تو میں کوشش کروں گا آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بڑا بتا سکوں کہ موونگ ایوریج کہ کس ترتیب سے آپ لوگوں نے انسٹال کرنا اور ریڈ کرنا ہے. چونکہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ واٹ از موونگ ایوریج, میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا. دوسرا کہ کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں. تو انسٹارٹ کے اندر آنا ہے, انڈیکیٹرز کے اندر آنا ہے, ٹرینڈ کے اندر آنا ہے, اور موونگ ایوریج پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد ادھر اوکے کریں گے تو آپ کی موونگ ایوریج انسٹال ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بیسکس کے حوالے سے موونگ ایوریج کا بتایا کہ پیریڈ کیا ہے, ایم اے میتھڈ کیا ہے, اپلائی ٹو کیا ہے, اسٹائل کیا ہے, لائنز کیا ہے, ساری چیزیں. اب چوتھے نمبر پہ میں تھوڑا بڑا ٹائم فریم کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس ترتیب سے کون سے پیئر پہ تمام ٹائم فریم پہ تمام پیئرز پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کو کروں گا, نہیں یہ زیادہ ہی, میں کچھ زوم تھوڑا سا کروں گا, ہاں زوم کروں گا, نہیں اسی کے کیوں پر بھی نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں موونگ ایوریج, یہ دیکھیں میں آپ کو موونگ ایوریج کی سمپل سی چیز بتاتا ہوں. موونگ ایوریج آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک اوسط نکالتی ہے. آپ لوگ اگر گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں, میں نے بھی اکثر سفر کیا ہے, تو آپ لوگوں کو ایک چیز پوچھے گی کہ اس کی ایوریج کیا ہے. ایوریج مینس گاڑی کی ایوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج آپ کی 1 لیٹر پیٹرول کے اندر کتنے کلومیٹر گاڑی سفر کرتی ہے. تو ہم جو مارکیٹ ہے وہ اوپر نیچے کبھی زیادہ کبھی ڈاؤن, کبھی 2 گھنٹے 2 پپ کے درمیان میں رہتی ہے, اور کبھی ایک ہی منٹ کے اندر 100 200 پپ چلی جاتی ہے. تو ہم نے بیسک ایک ایوریج نکالنی ہے. ویسے تو جو ہماری ایوریج ہے وہ ایوریج ہم کیلکولیشن کرتے رہیں صبح سے لے کر شام تک, ہمارا دماغ خالی ہو جائے گا.
لیکن پھر بھی ہم سے صحیح ایوریج نہیں نکلے گی. تو اس لیے انہوں نے انڈیکیٹر دیا ہے, اور اس انڈیکیٹر کی مدد سے آپ کو اپنا دماغ کو جس طریقے سے کیلکولیٹر میں آپ کسی بھی کیلکولیشن کو آسانی سے کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ موونگ ایوریج کو انڈیکیٹر کی مدد سے ریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ایک کاپی پینسل پہ لکھنے کے بعد کیلکولیٹ کریں. ویسے تو اس کے حوالے سے ہماری بھی کافی اسٹریٹجیز ہیں. موونگ ایوریج کراس اوور ہے, موونگ ایوریج کے حوالے سے بے شمار اسٹریٹجیز ہماری ہیں. اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو آئی تھنک بہت بہتر رہے گا. لیکن آج صرف اتنا ہے کہ مارکیٹ جب بھی موونگ ایوریج کی لائن سے نیچے آ رہی ہو تو نیچے آنے کے بعد کراس کر کے نیچے سے اوپر جائے, تو جیسے ہی کراس کرے گی اس جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اب موونگ ایوریج انڈیکیٹر کی مدد سے مارکیٹ اپ جائے گی. نیچے سے کراس کر کے اوپر جائے, اور اوپر جانے کے بعد آپ کی جو لائن ہے, آپ کی جو کینڈل ہے, وہ کینڈل موونگ ایوریج کو کراس کرنے کے بعد جا کر کلوز ہو. اٹس مین جیسا کہ اس جگہ کے اوپر ہوئی ہے, تو اس جگہ کے اوپر آپ کی جگہ کے اوپر کینڈل بند ہوئی, تو کینڈل بند ہونے کے بعد اس جگہ کے اوپر آپ لوگ سیل لگا سکتے ہیں. سیل لگانے کے بعد تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کا ایس ایل ٹی پی اس والے سے بھی ہماری کافی اسٹریٹجیز ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ مارکیٹ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا, کبھی کبھی ایس ایل بھی ہو جاتا ہے. لیکن مارکیٹ میں اب دیکھیں کہ اس جگہ کے اوپر مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی تھی, لیکن بہت ہی اچھی چیز آ گئی ہے. یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں گے بہت آسانی رہے گی میرے لیے, کہ دیکھیں مارکیٹ میں موونگ ایوریج کو نیچے سے اوپر گئی, لیکن مارکیٹ آپ کی نظر میں کراس کر گئی ہے, آپ کی نظر میں کینڈلز نے ٹچ کیا ہے. لیکن میری نظر میں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ ٹچ نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس لائن کو, موونگ ایوریج کی لائن کو کراس کر کے اوپر کینڈل کا بند ہونا ضروری ہے. تو دیکھیں مارکیٹ اوپر لگی نیچے آئی, پھر اوپر لگی نیچے آئی, پھر 4-5 گھنٹوں کے بعد پھر ٹچ ہوئی, پھر نیچے آئی. اٹس مین کہ مارکیٹ جو موونگ ایوریج پہ چل رہی تھی اور موونگ ایوریج سپورٹ کر رہی تھی, انڈیکیٹر سپورٹ کر رہا تھا آپ کو, مارکیٹ کو جو ایوریج ہے وہ کراس نہیں ہونے دیا, اور اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن آئی. اور ایک بڑے ٹائم کے بعد, ایک بڑی کینڈلز کے بعد, بہت زیادہ گھنٹوں کے بعد دوبارہ مارکیٹ نے کراس کیا, اور جیسے ہی کراس ہوا تو دوبارہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ مارکیٹ کا بائی کا شروع ہو گیا. تو ویسے تو جو 200 کی موونگ ایوریج ہے, یہ موونگ ایوریج آپ لوگوں کو ہیلپ دیتی ہے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنے میں, لیکن اس کو آپ بائی یا سیل اس ترتیب سے لگاتے ہیں کہ جب بھی موونگ ایوریج آپ کو کراس کر کے, موونگ ایوریج کی لائن کو کینڈل کراس کر کے اوپر بند ہو اور مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہو, اٹس مین کہ ابھی آپ کا بائی کا اسٹرانگ سگنل ہے. آپ ٹی پی, ایس ایل, ٹریلنگ سٹاپ, بائی سٹاپ, سیل سٹاپ, پینڈنگ آرڈرز, ایکٹیو آرڈر, تمام آرڈرز کے اندر آپ کو ادھر سے ہیلپ مل سکتی ہے. تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر 4 ٹیوٹوریلز تھے, اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی. امید ہے آپ کو موونگ ایوریج کے حوالے سے بات ہوگی. انشاءاللہ آپ کو اگر اس کے حوالے سے اسٹریٹجیز چاہیے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں, اور اس جگہ کے اوپر موونگ ایوریج کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آئی تھنک آپ کو بہت زیادہ وہ سیکریٹ اسٹریٹجیز ملیں گی. آئی تھنک کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہوگی. بہت اچھا, بہت سمپل, چند اسٹریٹجیز مشکل بھی ہیں. تو ان اسٹریٹجیز پہ اب یہ دیکھیں 3 موونگ ایوریج مکس اپ ہے, تو ان اسٹریٹجیز پہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنا ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کو بہت ہی جلد زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھا کریں. اللہ حافظ.